آپ نے رعایت نہیں کرنی ہے، یہ حرمت رسول کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دنیا پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ اب اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم صرف دعویٰ کر لیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، ہم یہ دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ کافی ہے نجات کے لیے کہ جی میں نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ دعویٰ کافی ہے؟ ہر دعویٰ کافی نہیں، ہر دلیل کافی نہیں، ہر ثبوت کافی نہیں، دلیل کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، دعوے کو دلیل دینی پڑتی ہے، دعویٰ دلیل کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو کنویں میں دھکا دے کر باپ کے سامنے فجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے، جیسے محرم کے دنوں میں وہ قاتلان حسین روتے ہوئے شام کو دھاڑے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، روتے ہوئے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں، ابا جان آپ شاید ہماری بات پر اعتبار نہ کریں، یقین نہ کریں، سچ یہ ہے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کہنے والے 11 ہیں، یعقوب اکیلے ہیں، وہ تعداد میں 11 ہیں، زیادہ ہیں تعداد میں، ان کے بھیڑیے کے دعوے کا انکار کرنے والا اکیلا۔ اگر تعداد اور کثرت معیار ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دعویٰ سچا ہوتا، ان کی کثرت کے باوجود قرآن نے ان کے دعوے کو غلط کہا۔ گویا کثرت و تعداد دلیل نہیں بن سکتے۔ پھر انہوں نے ثبوت پیش کیا، یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا جسے اتار کے لائے تھے اور اس پر کوئی جانور ذبح کر کے خون بھی ڈال کر آئے۔ اب یہ ثبوت کافی تھا بھیڑیے کے کھانے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، چونکہ یعقوب علیہ السلام مقلد نہیں تھے، پیغمبر تھے، کرتے کو کھولا، دیکھا۔ یہ کھولنا اور دیکھنا کیا ہے؟ تحقیق۔ یہ کھولنا اور دیکھنا تحقیق۔ آپ نے کھولا، دیکھا، اس کے تو بٹن تک نہیں ٹوٹے، بھیڑیے کا کہیں ناخن بھی نہیں لگا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیا بھی کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا۔ پہلے اس نے کرتا اتارا، پھر بڑے آرام کے ساتھ یوسف کو کھایا، پھر خون کے چھینٹے کرتے پہ پھینکتا رہا۔ بڑا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا بھائی۔ اب انہوں نے ثبوت پیش کیا، دلیل پیش کی، لیکن یہ دلیل بھی جھوٹی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر دلیل جو بھی پیش کی جائے، ہر ثبوت جو بھی دیا جائے، وہ دلیل نہیں ہوتا، اسے ثابت بھی کرنا پڑتا ہے، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں میاں رو رہا ہے، دیکھو رو رہا ہے، اتنے موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے ہیں، یہ بیچارہ لگتا ہے سچا ہوگا، رو رہا ہے۔ یوسف کے بھائی سارے رو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے جھوٹے۔ معلوم ہوا کہ آنسو بھی جھوٹے ہوتے ہیں، آنسو بھی دلیل نہیں ہوتے۔ بہت رونے والے روتے ہیں، عاشقان رسول، عاشقان حسین روتے ہیں، دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، محبت رسول کے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مجھ سے محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ دعویٰ کس کا سچا ہے؟ اس حال میں بیٹھے ہوئے جتنے مسلمان، سب کا یہی دعویٰ ہے مجھ سمیت کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور یہ دعویٰ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ ہمارے دعوے کو سچا کر دے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی۔ بالکل واضح اور آسان انداز میں اللہ کے رسول نے بات سمجھائی
کہ من احب سنتی فقد احبنی، میرے نام پر انگوٹھا چومے، گھٹنے چھوئے، پاؤں کو ہاتھ لگائے یا حلوے کی پوری دیگ میرے نام پر کھا جائے، وہ محبت نہیں۔ محبت یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے مسلمانوں، دنیا میں تم جس مقصد کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکاتیں دیتے ہو، جہاد کرتے ہو کہ اللہ دوزخ سے بچا لے اور جنت کا حصول ہمارے لیے آسان بنا دے، وہ مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے بالکل واضح الفاظ میں۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو چھیڑا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اصل محبت کرنے والے کون ہیں، حرمت رسول کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج آپ کی ذات ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی بات ہم میں موجود ہے، احادیث کی شکل میں، بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی شکل میں احادیث صحیحہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول کا احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ کبھی شیطان تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا خیال بھی دل میں ڈال دے۔ واتقوا اللہ، اللہ کے خوف کو سہارا بنا کر اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ ایسا نہ کرنا، اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے جو احکامات صادر فرما دیے انہی احکامات میں اپنی زندگی گزار دیجیے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ نے اگر فجر کی رکعتیں 4 رکھی ہیں تو آپ 5 نہ پڑھیے۔ آپ نے اگر عصر کے فرض 4 مقرر کیے ہیں تو آپ 5 اور 6 نہ کیجیے۔ آپ نے رمضان کے روزے اگر 30 اور 29 رکھے ہیں تو آپ 35 اور 40 اس کو نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اگر 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کرنے سے منع فرما دیا تو آپ ایک رات میں کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹک کر قرآن کو ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صبح روزہ رکھا اور شام کو کھول دیا، آپ اس روزے کو عشاء تک لے جانے کی کوشش نہ کیجیے کہ اللہ کے رسول تو بخشائے تھے، انہوں نے جلدی کھول بھی دیا، کوئی بات نہیں، میں تو گناہ گار ہوں، میرے گناہ زیادہ دھل جائیں گے، زیادہ معاف ہو جائیں گے، میں عشاء تک روزے کو لے جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر زبان سے تم کچھ کہتے ہو، جیسے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ سنتا ہے، وہ کسی قبر کا مجاور نہیں، انڈیا میں رکھا ہوا پتھر کا بت نہیں، زندہ رب ہے، زندہ الہ ہے، خالق کائنات ہے، مالک ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، کہتا ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، سمجھ ہے، ساری منصوبات